نکالا گیا، اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں لائیں. اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ایمان والے اسی وقت کہلائے جاتے ہیں جب رسول پاک کو ہم اپنی جان سے زیادہ چاہنے لگے، اپنی اولاد سے زیادہ چاہنے لگے، اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہنے لگے. اب اسلام میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ کبھی سوچا ہم اپنے کو مومن بھی کہتے ہیں، مسلم بھی کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اب آئیے پھر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں. اور ایسی بارگاہ، اس بارگاہ میں حضرت جبریل ایک امتی کی حیثیت سے، ایک سوالی کی حیثیت سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب، جو آپ کے پاس سائل آئے، جو بھیک مانگنے والا آئے، جس کو نسبت سائلانہ ہے آپ کے در سے، وہ آ کے سوال کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آ کے آپ کے پاس سے جو سوال کریں گے، بھکاری بن کر آئیں گے اللہ کا پتہ پوچھنے کے لیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں کہاں ہوں تو کہنا کہ میں بہت قریب ہوں. لیکن وہ معرفت رسول کے وسیلے سے آئے گی. جب تک رسول اللہ کے سائل نہیں بنیں گے، ان کے بغیر نہیں بنیں گے، اللہ کا پتہ نہیں چلے گا. قرآن ہی فرمانا، سمجھو دا قرآن، بات میں قرآن سے ہی کر رہا ہوں، میں کوئی اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا. یہ اور بات ہے، اس گھرانے میں پیدا ہوا، اس پر مجھے فخر نہیں ہے، اس پر فخر نہیں. یہ ایک عنایت ہے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے در کا ادنا، غلاموں کے در کا ایک ادنا سا سگ ہوں، بلکہ وہ کہہ کر بھی ڈر جاتا ہوں بقول حضرت جامی کے نسبت خود برسگت کردم و پس منفعلم، زون کے نسبت برسگے کوئے تو شد بھی ادب. میں اپنے آپ کو ان کے در کا سگ بنا دیا، کتا بنا دیا، لیکن کتنی بڑی گستاخی کر دیا. ان کے تو کتے ان کے در کے بہت بڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، میں کہاں اپنے آپ کو کتا کہہ سکتا ہوں؟ وہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں. اللہ بڑے بڑے قطب غوث ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کتا کہے ان کے در کا. اللہ اکبر. عمرو بن العاص نے حضرت عمر سے کہا کاش میں عمر کا کتا ہو جاتا. سبحان اللہ. اگر ہم اپنے آپ کو سرکار کے در کا کتا کہیں، شیر خدا کس کو کہتے ہیں؟ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کا شیر. بہرحال ہم تو سالم ان کی بھی در کی. سبحان اللہ. انہی کا صدقہ کھاتے ہیں. کالج میں جو بھی بڑھتا ہے نبی کے گھر سے ہی بڑھتا ہے. گھر والے ہوتے ہیں اور در والے اور ہوتے ہیں. جو گھر والوں سے ملتا ہے نا، وہ در والے فیض پاتے ہیں، اور یہی گھر والے ہیں، سرکار کی اہل بیت ہیں. بات چلی تھی اسلام اور ایمان کے تعلق سے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. حدیث جبریل کی طرف جاتے، طویل حدیث میں بس 2-3 باتیں اس میں سے عرض کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بیٹھے ہیں کہ اچانک ایک نورانی شخص آئے جن کے بال انتہائی کالے اور کپڑے انتہائی سفید، اور وہ ٹریولر بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر گرد و غبار اور ہمیں سے کوئی ان کو جانتا نہیں. اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو بیٹھ گئے، ایسے جیسے اتحیات میں ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور ادب سکھا رہے ہیں سرکار. جبریل ہے، رسول، ملائکہ ہیں، ادب سکھا رہے ہیں کہ کیسا بیٹھو. آ کر سرکار کے سبحان اللہ بلیسڈ تھائز پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. میں کیا اس کا ٹرانسلیشن نہیں آ رہا ہے. اللہ قربان جائے ان کے نالین تاکہ ہاتھ رکھ دیں اور عرض کیا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے متعلق خبر دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ شہادت دو اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. پھر دوسرا سوال کیا انہوں نے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر اللہ تعالی. ابھی میں نے جیسا پہلے عرض کیا، ایمان یہ ہے. تو ایمان دراصل آرتھوڈاکسی ہے، اور اسلام اس کے اظہار کا نام ہے، پریکٹس کا نام ہے. آرتھوپریکسی جسے کہتے ہیں، آرتھوڈاکسی آف ایکشنز کا نام ہے اسلام. ایمان محسوس کرنے کی چیز ہے. جیسے امریکہ میں آنے سے پہلے ہم کیا ہوتے سبمٹ کرتے ہیں، پاسپورٹ، ویزا لگتا ہے، یہ کرتا ہوں. کوئی مثال دے دوں، اس کی لٹل معنوں میں نہ جائے تو ایک خانہ پوری ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ویزا لگتا ہے. جب انٹر ہوتے ہیں، ہونے کے بعد آپ کو امیگرینٹ کرایا جاتا ہے. تو اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے
کہ جیسا ویزا لے لیا اندر داخل ہو گیا. اب اسلام میں ایمان ایک راستہ ہے, ذریعہ ہے, اس کے ذریعے ہم داخل ہو گئے. اب ہمارے کو پریکٹس کرنا ضروری ہے, اور اللہ اس کے رسول نے ہم پر فرض کر دیا نماز. پہلے تو نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج سے بچ نہیں سکتے. کائنات میں کسی نے نہیں بچا. سرکار غوث اعظم عالم کے شہزادے کی آج فاتحہ بھی ہو رہی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت بہت کرتے ہیں. اس کو ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ میں, امام یافعی نے, اور بڑے بڑے ابن حجر نے فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے واقعہ کہ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سبحان اللہ عبادت بہت فرماتے تھے. ایک ایسا آپ سنے ہوں گے واقعہ, ایک نور کا سایہ فکر ہوا اور کہنے لگا کہ اے عبد القادر, ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہیں. بڑے الحمدللہ. اس کے بعد کہا کہ اب تمہارے لیے تمام منحیات جو حرام ہے تمہیں حلال کیے جاتے ہیں. آپ نے کہا استغفر اللہ. وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئے. پھر ایک وار کیا, میں نے 70 ولیوں کو بھی بھٹکایا ہے. یہ غرور میں آ جاتے ہیں نا, ولایت مل جاتی ہے تو بس غرور بھی آ جاتا ہے, اور وہ تباہ ہوئے اور اپنے علم سے بچ گئے. کہا کہ کم وقت تو پھر مجھے بھٹکا رہا ہے, میں اللہ کے فضل سے بچا. تو سبحان اللہ. تو ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ ایمان دراصل آپ کو محسوس کرنا ہے, اور آپ کو پہلے یقین کرنا ہے اس بات کا, اور اس کا اظہار پھر اسلام کے ذریعے کرنا چاہیے. اور یہ ایمان و عقیدے کی ہم تحقیق کرنا چاہیے, کیونکہ ایمان کو شیطان بچا نہیں سکا. ایمان کو بچا نہیں سکا. غلطی کیا تھی؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا, اور وہ ایمان سے نکلا. قرآن پاک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر, یعنی مبدا اور معاد دونوں پر ایمان لائے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, کہ وہ مومن نہیں ہیں. کیا ہے؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو نہیں مانتے, اللہ کو بھی بلیو کر رہے ہیں, یوم آخر پہ بھی بلیو کر رہے ہیں, اور اللہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نہیں مانتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بہت ضروری ہے. جیسا ہم دعا کرتے ہیں جنازوں میں, اللہم من احییت منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا ایسی کیوں سکھائی میرا ہمارے رسول نے؟ اسلام پر رکھ, ایمان تو لا لیے, لیکن اسلام کو قائم کرنے کے لیے, اسلام پر ایمان کو قائم رکھنے کے لیے اسلام پہ چلنا ہوگا, کہ نماز 5 وقت کی پڑھنا ہوگا, روزہ, زکوٰۃ اور حج ہے. اللہ اکبر. زکوٰۃ کے بعد روزہ, پھر حج, اللہ اکبر. تو ان تمام چیزوں کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان محفوظ ہوگا. دم آخر پھر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ اکبر. اور آج کل بڑے اچھی شکلوں میں لوگ آتے ہیں اور اللہ اکبر ہمیں ڈسٹریکٹ کرتے ہیں, کچھ ایسے وسواس ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں بچنا چاہیے اور بری صحبتوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ اچھی شکل میں شیطان بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس آیا تھا, اور کیا کہا تھا؟ وَقَاسَمَهُمَا, قسم کھایا. اب لوگ بولے کہ بھئی ایسا بھی کوئی ہے جو قسم کھا کے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں, تو میری بات سنو. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ. اللہ اکبر. تو ہمیں دوستیوں سے پہچاننا چاہیے کہ دوست کیسا ہے ہمارا. حضرت مولانا حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دور شو از اختلاط یار بد, یار بد بدتر بود از مار بد. دور رہو برے ساتھی سے. آج اس کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں, لیٹس ہیو فن دس اینڈ دیٹ, برائیوں کی طرف لے کے جائے گا, وہ بہت اچھا لگے گا. اللہ اکبر. دور رہو برے ساتھی سے. دور شو از اختلاط یار بد, یار بد بدتر بود از مار بد. یار بد جو ہے نا سانپ سے بدتر ہوتا, مار بد تنہا ہمیں بر جان زند. کہ جو سانپ ہوتا ہے نا وہ ڈس کر صرف جان دے دیتا, لیکن یار بد بدین بر ایمان زند. ایک برا ساتھی جو ہوتا ہے نا آپ کا ایمان کو بھی تباہ کر ڈالتا, آپ کے دین کو تباہ کر دیتا ہے. یار بد پر دین بر ایمان زند. بچو, پہچانو اپنے
کوئی اگر نماز کو بلا رہا ہے تو اس کو دشمن مت سمجھو، کوئی اگر گیمز کو بلا رہا ہے تو اس کو دوست مت سمجھو۔ خیر بہرحال میرا اصل مقصد جو میں لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالنیات بھی ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ ایمان کا دار و مدار خاتمہ پر ہوتا ہے، کہ خاتمے پہ آپ مرتے ہیں یا نہیں، وہ خاتمے پر بھی بڑا، اس واسطے خاتمے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہمیشہ ایمان کی حالت میں رہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرتے رہو۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک بھی دیکھتے ہم اہل بیت کی تعریف کرتے رہتے ہیں، یا مسجدوں میں جاتے کرتے کہ اہل بیت کی شان بیان نہیں ہوتے۔ میں کیا کروں؟ ادھر کا کھاتا ہوں، ادھر کا بھکاری ہوں، جو بھی صدقہ ملتا ہے اس کے در، اور میں مرے دم تک ہوں۔ اللہ اکبر، یا علی سبحان اللہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ تو ایمان والوں کی میں نے تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ اب برائیوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، سمپل ہے، اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن برائیوں سے بچنے کے لیے یعنی پرہیزگاری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جب ان کی صحبت میں رہیں گے تو ہمیں پرہیزگاری آ جائے گی۔ آج ہم بزرگوں کی صحبتوں سے دور جا رہے ہیں، ہر کوئی بغیر مادر پدر کے مولانا گوگل میں چلے جاتے ہیں اور نعوذ باللہ وہاں سے ایمان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے۔ یہاں شیخ ابو طریف ہیں اور اچھے علماء کرام ہیں، یہاں پر ہم ان کی صحبتوں میں بیٹھیں، سیکھیں۔ آج کل ہماری جو ذہن چاہتی ہے ہم اسی کو ایمان سمجھنے بیٹھے۔ ایمان، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے، ہماری خواہشات کو، جو ان کے حکم ہیں وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیعت جو طریقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالنا۔ ماشاءاللہ یہاں شیخ عبدالقادر جیلانی سابق سفیر پاکستان کے مریدین ماشاءاللہ ان کے متوسرین یا جمع ہیں، اور سب تقریباً صاحب طریقت ہیں یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ تو بیعت دیتے ہیں، بیعت یعنی بیچنا اپنے آپ۔ جب بیچ دو گے تو ان کے احکامات جو حکم کریں گے وہ ان کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اللہ اکبر، جو swear allegiance to you, whoever gives swear allegiance to you، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں آپ کے، وہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ وہ اللہ سے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی ذات پاک مصطفیٰ ید اللہ ہو گئے، ان کو ہاتھ دیا، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا۔ تو ایک اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ جب اب اس کے بعد سیدنا علی سے آیا ہوتے ہوئے اور سلاسل بڑھتے گئے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ بھی دیکھیں گے تو مولا کائنات مولا علی تک ہی پہنچتا ہے، کیونکہ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل جو فیض ملا ہے امام باقر سے ملا ہے، اور ان کے جو نانا تھے قاسم بن محمد بن ابی بکر کا اس وقت انتقال ہوا جب کہ حضرت امام جعفر صادق 6 سال کے تھے۔ تو اب کیا فیض لیا اللہ عالم لیا ہوگا، لیکن زیادہ تر فیض امام باقر سے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو قادری ہو کہ چشتی ہو کہ نقشبندی ہو کہ سہروردی ہو کبروی ہو شاذلی، تمام کے تمام مولا علی تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جو پہنچتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک کا سے مروی حدیث ہے جس میں سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعہ، کہ جو کوئی اس حالت میں مرے کہ وہ بیعت نہیں کیا تھا تو کیا ہے، مات میتۃ جاہلیہ، کہ اس نے جہالت کے زمانے کی موت پائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سلاسل ہیں ہمارے جو تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت پر ہے،
اور جس کے لیے ہدایت کے راستے مسدود کر دے, اس کو دلالت میں ڈال دے, تو اس کو کوئی ولی اور مرشد نہیں ملے گا. سبحان اللہ, یہ قرآن پاک فرماتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا, اور کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ میں جا کے پیر کے لیے دیکھیں پیر کے اندر کیا کوالٹیز ہیں. سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیر کے اندر 12 کوالٹیز ہونا چاہیے, کہ اللہ کی جو دو ایٹریبیوٹس ہیں اس کا مظہر ہو. کیا ہے وہ؟ ستار ہو اور غفار, ستر پوشی کرے اور غفار. آج تو ہم اپنے بھائیوں کے کپڑے کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کسی کو معاف نہیں کرتے. ستار ہو اور غفار اللہ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصلتیں ہوں, شفیق اور رفیق. جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ملتے بڑی شفقت سے ملتے. رونے والا بیٹھا ہے تو اس کو مسکراہٹ آ جاتی, سرکار کے پیارے چہرے کو دیکھتی ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی, ان کی مصیبتیں دور ہو جاتی. مصیبتیں ہوں گی لیکن سرکار کو دیکھ لیا, اللہ اکبر, جن کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر, کہ کوئی کسی سے ملے اپنا بھائی دوسرے بھائی سے تو اس کو خوشی ہو, یہ نہ ہو کہ ارے بھائی یہ تو بڑا کچھ بھی بولتا ہے نہیں, ختم ہے بھائی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے بے چین ہو, بیتاب ہو. آج کیا بات ہے کہ ہم کسی کی صورت دیکھنا نہیں پسند کر رہے ہیں, ایسی ہم پر لعنت پڑ گئی. اللہ اکبر, ہم سوائے اپنے بھائی کے اندر برائی کے اور کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ شفیق و رفیق ہوں. اللہ اکبر, ہر ایک کے ساتھ دوستی کا برتاؤ کریں. اور سیدنا ابو بکر کی 2 خصلتیں ہوں, صادق و مصدق. اور سیدنا عمر کی اوامر و نواہی والا, کہ اچھی باتوں کی طرف لے جائے اور برائیوں سے روکے. اور سیدنا عثمان کی اللہ اکبر عبادت اور سخاوت ہو, اور مولا کائنات کا علم اور شجاعت ہو اس کے اندر. اللہ اکبر, یہ 12 خصلتیں ہوں. اللہ اکبر, تو وہ پیر ہوتا ہے, اس کو اپنا پیر بنائے اور اس طریقے سے اپنے ایمان کو بچائے. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ اکبر, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تھوڑا ٹائم لوں گا بھائی, ٹائم مت بتاؤ میرے کو پلیز, کیونکہ سال میں 1 مرتبہ بولتا ہوں یہاں پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن, کہ تم اس حالت میں نہیں مرنا, یعنی اس حالت میں, ولا تموت, اس حالت میں نہیں مرنا کہ تم الا وانتم مسلمون, کہ تم الا وانتم, کہ تم مسلمان ہو. اس حالت میں نہیں مرنا الا کہ تم مسلمان ہو. اللہ اکبر. ہمیشہ ہم اسلام کی حالت میں رہنا چاہیے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں, حکم احکامات ہیں, ہم اس پر پابجائی کرتے رہیں. اللہ اکبر. اس حالت میں ایک نکتہ بیان کروں گا, اس کے بعد میں اصلاحی کچھ باتیں عرض کروں گا, کہ انبیاء اکرام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. پروفیٹس جو ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. جب ان کے پاس ملک الموت آتے ہیں نا, تو اجازت لے کر آتے ہیں, آ کر ان کی روح قبض کرنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں کہ ہم آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں. صحیح مسلم میں اس کے تمام اسناد صحیح ہوں, اس کے تمام اسناد صحیح ہیں. ملک الموت علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ میں اللہ کے پاس سے بھیجا ہوں, میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا, یعنی آپ کو موت واقع ہوا. نبی اللہ اکبر بڑے جلال والے ایک تھپڑ رسید فرما دیا, اصلاح کی تھی, اور ایسا زور سے مارا کہ ان کی آنکھ نکل آئی. دیکھیے کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے انبیاء کے اندر. آنکھ نکل آئی. پھر وہ اللہ کے پاس جا کے شکایت کی, اللہ اس بندے کے پاس بھیجا, انہیں تو مرنا ہی نہیں چاہتا. دیکھ رہے ہیں کیسی مرضی چلتی ہے. اللہ اکبر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ, کیا مقام ہوتا ہے ان کا. تو وہ دنیا سے وفات بھی پاتے ہیں تو اپنی مرضی سے پاتے ہیں, اور اللہ بھی کیسی ان کی دلجوئی کر رہا ہے. فرمایا کہ ایک آکس لے کے جاؤ, ان کے پاس جو بیل ہوتا ہے نا اس کو لے جاؤ, اور کہو کہ اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھے, جتنے ہی بال آئیں گے ایک ایک بال کے عوض 1-1 سال ان کو ملتے جائے گا. تو وہ پھر حاضر ہوئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. کہا کہ یا اللہ اگر میرے کو جتنے ہی بال آئے, پھر اس کے بعد مجھے موت تو آئے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس, تو اللہ پھر مجھے موت دے دے. دیکھ رہے اب مرضی ہے میری کہ مجھے موت دے دے. اللہ اکبر.
کیا مقام ہے ملک الموت کا. اسی طرح ہمارے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ دروازے پر کھڑا ہے اسرائیل اللہ کا حکم لے کر, وہ حاضر ہونا چاہتا ہے اندر. سرکار آقا دو جہاں سرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی امی یا رسول اللہ سبحانک لا نعلم فدا یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا کہ آنے دو اسے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پاس سے بھیجا ہوں, مجھے حکم دیا گیا دو چوائس کے ساتھ کہ آپ سے عرض کروں کہ آپ کو دنیا کی زندگی پسند ہے یا پھر اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتے ہیں, اپنے بہترین دوست سے ملنا چاہتے ہیں, رفیق سے ملنا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا بل رفیق الاعلیٰ, کہ میں رفیق الاعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو انبیاء کے پاس جو موت آتی بڑی اچھی حالت میں آتی ہے اور اجازت لے کر آتے ہیں. قادیانی غلام احمد قادیانی مردود کی طرح نہیں کہ جو پاخانے میں مرا ہے استغفر اللہ العظیم, اس کے جھوٹا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرا ایسی دلیدر جگہ پر. اللہ اکبر. انبیاء تو اپنی مرضی سے مرتے ہیں, ان کو موت آتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خیر بہرحال ایک ضمن ایک بات آ گئی تھی ایک واقعہ سے جو ہم سیکھتے ہیں, وہ یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیا ہے, جو چوائسز دیے ہیں, اللہ اکبر, وہ سمجھیں ہم اپنے رسول کو, اپنی طرح نہ سمجھیں نعوذ باللہ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ اچھی بات کرو. یہاں اس پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اصل میرا مقصد یہ تھا کہ بات سچی کہو, اچھی کہو. سبحان اللہ. اور اچھی بات کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں, ہمارے حواس خمسہ ہوتے ہیں, 5 سینسز ہوتے ہیں. دیکھتا ہے, سونگتا ہے, چکھتا ہے, اور یا گویا ہوتا ہے, اور کیا کرنا چاہیے چھوتا ہے. 5 جو ہوتے ہیں دیکھنا, چکھنا, سونگنا, یہ 5. اس میں سے 2 ایک ایسے ہوتے ہیں اللہم صلی اللہ, 3 ایسے ہوتے ہیں دیکھنا, سننا اور یہ جو دل میں بٹھانا. یہ 3 سورسز ایسے ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ نے علم حاصل کرتا ہے, اور زبان اور اپنے لمس جو ہے نا ہاتھ پاؤں سے اس کا اظہار کرتا ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ تمہیداً اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور دل میں بٹھاتے ہیں. پھر جیسا مجاہد بھائی تقریباً 20 سال سے بلکہ شاید 20 سال ہو گئے, لیکن ہماری روحانی تعلقات تو بہت پرانے ہیں. سبحان اللہ. پہلے میں نے ان کو دیکھا, پھر ان کا نام سنا, دل میں بٹھا دیا. اب بھول نہیں سکتا ہوں, تو جب بولوں گا میں تو ان کا نام بولوں گا. ایک آ گیا, ایک ہمارا ایک طریقہ ہے. تو ہمیں چاہیے یہ جو بات میں کہنا چاہتا قولوا قولا سدیدا, کہ اچھی بات کہو. تو کب کہے گا وہ؟ جب اچھی چیز دیکھے گا, اچھی بات سنے گا, پھر دل میں بٹھائے گا, تو اس کا اظہار وہ زبان سے کرے گا, ہاتھ پاؤں سے کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں شروع جا رہا ہوں تاکہ بات آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, قولوا قولا سدیدا, کہ اچھی بات کہو. پورا جو کائنات میں جو ہے نا کمیونیکیشن جو ہوتا ہے نا زبان سے ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے. اس بات کو سمجھیے آپ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے قرآن میں, وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, تم ایسی بات, ایسی چیز پر کو فالو مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں. کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا معلوم, زبان بند رہے گی, جسم کا ہاتھ پاؤں بھی جکڑے جائیں گے. اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ کان عنہ مسئولہ, کہ ان تمام سے کان سے, آنکھ سے اور دل سے سوال کیا جائے گا. زبان تو آج تم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بڑی وسعت دی ہے زبان کو, جس کو چاہے جو بولتے بولو. بول رہے ہیں بہت کچھ, ہاتھوں سے پینٹنگ بھی اتار رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہے ویسے لوگوں پر جو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے اسکیچ اتار ہی نہیں سکا. خوبصورتی اتنی تھی میرے سرکار کی, کسی میں مجال ہی نہیں کی اتنی خوبصورتی کو کیسے ہم قلم بند کریں. آج جیسا دیکھے کرتے نا اسکیچ اتارتے, کیونکہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا چہرہ, ہاتھوں پاؤں سے نعوذ باللہ, اور زبان سے جو چاہے. اللہ نے تمہیں دنیا میں چھوٹ دی ہے, اس کا تم جائز بھی استعمال کر سکتے ہو, ناجائز بھی استعمال کر سکتے ہو. تو اس لیے اس کے لیے ہم قرآن کا مطالعہ کریں,
اور اچھی بات سنیں، اور اچھی بات اچھی صحبتوں سے ہوتا ہے، اور پھر وہ دل میں بات بیٹھے گی. جب اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ کرے گا، تو دل بھی ایک جاری ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کہ دل بیار و دست بکار، دل اپنے یار سے لگا ہوا ہے، اللہ سے لگا، ہاتھ پاؤں کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو بیٹھا کب نے ریسیو کرائے ان چیزوں سے. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس کو ترجمہ کر دوں گا. ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب بھی کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، کہ اس کے دل میں کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے اور احساس کر لے اور کہہ لے کہ میں آئندہ سے میں نہیں کروں گا، تو وہ مٹ جائے گا. لیکن اس پر اور اصرار کرے گا تو کیا ہوگا، وہ دل کالا ہو جائے گا. کالا ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا کہ ایک زنگ چڑھ جائے گا. اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ تبارک و تعالیٰ ختم لگایا تھا، مہر لگایا تھا. اب وہ اس کے دلوں پر، قلوب میں، اس کے آنکھوں میں اور اس کے کانوں میں ایک سیل پر، سوائے برائی کے اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلے گی، اور سوائے برائی کے وہ کچھ نہیں دیکھے گا، سوائے برائی کے وہ چیز نہیں سنے گا، وہی چیز اس کو اچھی لگنے لگی. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بات اچھی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کب لگایا، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کفر کی وجہ سے ان پر وہ مہر لگا دی. اللہ اکبر. اور نیک لوگ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں. اب دیکھیے سننے والوں کی بات آ گئی، کیا سنتے ہیں، جو ہمارے نبی پر نازل ہوا. تو کیا ہوتا ان کا، کیا دلوں پہ اب اثر ہو رہا، آئے ہے، ہاں ہو رہا نا. سبحان اللہ. نبی پر اترا، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ان کا کیا ہم، ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. اللہ اکبر. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ان پر نازل ہو رہا ہے اور ہم اس کی سماعت کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر ایک کیفیت ایسی ظاہر ہو جاتی ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں اور حق کا عرفان ہو جاتا ہے، ریکگنیشن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب ریکگنیشن ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں شاہدین میں لکھ دے. اللہ اکبر. کہ ہم تیری شہادت دینے والوں میں لکھ دے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اور ایک مقام پر پہنچ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیک لوگوں کے لیے، بات نیک لوگوں کی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، جب برائیاں سنتے ہیں نا، اللہ اکبر، ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بیماروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب برائی سنتے ہیں کسی کی، غیبت، چغل خوری، کسی کی برائی کر رہا کوئی،